علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر دنیا کے سب سے حسین گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت کے لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ پاکیزہ محفل جودھ پور کی سرزمین پر رہنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں نے اپنے علماء کرام کی سرپرستی میں ایک اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ مقدسہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے اس محفل مقدسہ کا اہتمام کیا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارا یہاں پر آنا، بیچنا، بٹھانا، سننا، سنانا، کریم سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مجھ سے بیشتر آپ لوگوں نے ایک اصلاحی بہترین کتاب ناجش ملت حضرت علامہ مولانا ادریس صاحب قبلہ خطیب مارواڑ سے سماعت کر لیا۔ بڑی بہترین باتیں آپ لوگوں کی سماعتوں کی دہلیز تک انہوں نے پہنچائی۔ خیر، جو پیغام انہوں نے آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچایا، میں چاہوں گا اسی کے حوالے سے چند گزارشات میں بھی آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں۔ رب کریم مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے باپ دادا اس بات کے گواہ نہیں ہیں اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تو انہوں نے اس وقت اپنی اولاد کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹوں مجھے بتاؤ تو صحیح، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام وقت وصال آپ نے اپنے شہزادوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ تو شہزادے عرض کرتے ہیں، قالوا نعبد الہک،
وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ بابا جان ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے، آپ کے آباء و اجداد کا رب ہے، اور ہم اسی کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ کے ذریعے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے برگزیدہ بندے جب اس دنیا فانی سے دنیا بقا کی طرف کوچ کرتے ہیں تو انہیں اس وقت اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی فکر ہوا کرتی ہے تو اپنی اولاد کے حوالے سے فکر ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ ابھی جیسے مولانا ادریس صاحب نے آپ سے کہا تھا، آج دنیا کا حال یہ ہے، باپ کے انتقال کے وقت اگر بات کی جاتی ہے تو زمین و جائیداد کی بات کی جاتی ہے، باپ کے انتقال کے وقت اگر بات کی جاتی ہے تو گھر بار کی بات کی جاتی ہے، اگر باپ کے انتقال کے وقت بات کی جاتی ہے تو بینک بیلنس کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی شان ہے، اللہ کے مقبول بندوں کی شان ہے کہ وقت وصال اگر انہیں کسی چیز کی فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کے حوالے سے تو پیارو اولاد کے عقیدے کی فکر ہوتی ہے، اولاد کے ایمان کی فکر ہوا کرتی ہے۔ باپ نے کہا بیٹو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے وصال کے بعد تمہارا عقیدہ بدل جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے وصال کے بعد تم کسی اور کی عبادت نہ کرنے لگ جاؤ، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم میری وصال کے بعد کہیں اپنے معبود حقیقی کو فراموش نہ کر جاؤ۔ تو بیٹوں نے بھی عرض کیا، بابا جان ہم کسی اور کے نہیں آپ کے بیٹے ہیں۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے۔ یہاں پر ایک قابل توجہ بات یہ ہے، بیٹے اگر چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن بیٹوں نے کہا ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے۔ گویا کہ بیٹے کہنا چاہتے ہو بابا جان ہم جانتے نہ تھے کہ خدا کون ہے، اگر ہمیں خدا کے بارے میں کسی نے بتایا ہے تو وہ آپ کی ذات اللہ کے نبی کی ذات مقدسہ ہے۔ ہمیں ڈائریکٹ پتہ نہ چلا کہ خدا کون ہے، اگر خدا کی ہمیں پہچان کسی نے کروائی ہے تو اللہ کے نبی نے پہچان کروائی ہے۔ شہزادوں نے کہا ہم اس کی عبادت کریں گے جو آپ کا رب ہے، جو آپ کے آباء و اجداد کا رب ہے، اور ہم اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکانے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں کہنا یہ چاہتا ہوں سب سے بنیادی چیز اگر ماں باپ کے لیے کوئی ہوا کرتی ہے تو وہ اولاد کی تربیت ہوا کرتی ہے۔ آج انسان یہ سمجھتا ہے یار اولاد پیدا ہو گئی اب جیسے چاہے یہ زندگی گزار دے وے، جہاں چاہے رہے، جہاں چاہے اٹھے بیٹھے، جو چاہے کھائے پیے۔ یاد رکھیے گا صرف اولاد کو پیدا کر کے چھوڑ دینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ پیدا کرنے کے بعد صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی تربیت کر دینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ اور اس کے اوپر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جنت کی بشارتیں بھی عطا فرمائی۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ 3 بیٹیاں عطا فرمائے وہ ان کی صحیح تربیت کر کے ان کے اچھے گھرانے میں شادی کر دے، اللہ مرنے کے بعد اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ صحیح معنوں میں ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی جائے۔ اللہ والے کے عرص میں آج ہم آئے ہیں، یاد رکھیے گا ہر کامیاب بندے کے پیچھے ماں باپ کی اچھی تربیت کا اثر ہوا کرتا ہے۔ یہ بڑی بنیادی بات، ہر کامیاب انسان کے پیچھے ماں باپ کی اچھی اور سچی تربیت کا اثر ہوا کرتا ہے۔ کون نہیں جانتا بغداد کے تاجدار غوث اعظم کو؟ کون غوث اعظم؟ آج اگر بیٹا روٹھ جائے اور یہ کہہ دے کہ یار میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو بہن آتی ہے کہتی ہے بھائی کھانا کھا لے، ذرا دیکھ تو صحیح ماں کا چہرہ اترا ہوا ہے، باپ کا چہرہ اترا ہوا ہے۔
کبھی بھائی آ کر کے کھاتا ہے، بھائی کھانا کھا لے، اس لیے کہ دیکھ تو صحیح گھر کے سارے لوگ پریشان ہیں، باپ آ کر کے کہتا ہے بیٹا تو میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا سرور ہے، میرے دل کا چین ہے، بیٹا کھانا کھا لے، تو نے سوے سے کچھ نہیں کھایا۔ ماں آ کر کے کہتی ہے بیٹا اگر تو کھانا نہیں کھائے گا تو تیری ماں بھی کھانا نہیں کھائے گی۔ آج اگر کوئی بچہ ناراض ہو جائے تو اس طریقے سے گھر والے اسے راضی کیا کرتے ہیں، لیکن ہم قربان نہ جائیں بغداد کے تاجدار غوث اعظم کی عظمتوں پر، ہم قربان نہ جائیں پیرا شاہ جیلا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں پر۔ ایک مرتبہ میرے غوث نے بھی قسم کھا لی اب تو اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرا اللہ مجھے نہ کھلائے گا، اس وقت تک نہیں پیوں گا جب تک کہ میرا اللہ مجھے نہ پلائے گا، اس وقت تک نہیں بولوں گا جب تک کہ میرا اللہ مجھے حکم نہ دے گا۔ اس وقت غیب سے آواز آئی اے میرے بندے عبد القادر تو کھا لے، تجھے اس حق کی قسم جو ہمارا تیرے اوپر ہے، عبد القادر پی لے تجھے اس حق کی قسم جو ہمارا تیرے اوپر ہے، عبد القادر بول تجھے اس حق کی قسم جو ہمارا تیرے اوپر ہے۔ اسی منظر کشی بریلی کے قلندر نے بڑے پیارے انداز میں کی ہے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ، تیرا چاہنے والا تیرا بتانا یہ چاہتا ہوں وہ مقام اللہ نے غوث اعظم کو عطا فرمایا۔ کسی نے پوچھا سرکار غوث اعظم آخر آپ کو یہ رتبہ کیسے ملا؟ غوث اعظم فرماتے ہیں اس رتبے کے پیچھے میری ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ کس کا نتیجہ ہے؟ میری ماں کی، جوڑ سے بولو کس کا نتیجہ ہے؟ میری ماں کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ہر کامیاب انسان کے بننے اور بگڑنے کے پیچھے، بگڑنے کے پیچھے ماں باپ کی اچھی اور بری تربیت کا اثر ہوا کرتا ہے۔ آپ کسی اللہ والے کی زندگی کو اٹھا کر کے پڑھ لیں، یہ بات آپ کے سامنے روز روشن کی طرح ظاہر ہو جائے گی کہ کہیں نہ کہیں ان کے ماں باپ کی اچھی تربیت کا اثر ہوا ہے۔ آج خدا کی قسم اپنی گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہونے کی ہم نے باتیں کی، اللہ والوں کی غلامی میں مرنے اور جینے کی باتیں کی، اللہ والوں کے نام پر جان کی قربانی دینے کی باتیں کی، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح آج ہم نے اللہ والوں کے کردار کو کتنا اپنایا، اللہ والوں کے پیغام کو کس حد تک پیاروں اپنی زندگیوں کے اندر بسایا، کتنا ان کے احکام و فرامین پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو گزارا۔ یار میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اگر اولاد پیدا ہو گئی تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان لگائی جائے، اس کے بعد اچھے آدمی کے ذریعے اس کے منہ میں گھٹی دلوائی جائے، اور پھر اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنایا جائے۔ سب سے پہلے اس کے سینے کے اندر نبی اور آل نبی کی محبت کو بسایا جائے، اس کے بعد قرآن کی محبت کو بسایا جائے، اس کے بعد اس کے سینے میں خدا کا خوف بسایا جائے۔ اس طریقے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو اولاد کی تربیت کرنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتانا آج ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کا کتنا حق ادا کیا ہے۔ آج ہمیں جو یہ اولاد کے 17 سال 18 سال 20 سال کے ہو جانے کے بعد یہ جو تباہیوں کے دن دیکھنے پڑتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے اپنی اولاد کی بچپن میں تربیت نہ کی۔ اس لیے کہ جو لوگ بچپن میں اولاد کی تربیت کرتے ہیں وہ اولادیں بڑھاپوں میں ماں باپ کو رلایا نہیں کرتی بلکہ ماں باپ کے دلوں کو سکون پہنچایا کرتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جن ماں باپ نے صحیح معنوں میں اپنی اولاد کی تربیت کی، صحیح راستے پر اپنی اولاد کو چلایا، صحیح طریقے سے اپنی اولاد کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنایا، ان اولادوں نے بھی وہ کردار ادا کر کے دکھایا کہ جب گلی سے گزرتے تھے تو دنیا کہتی تھی ارے جس باپ کا یہ بیٹا ہے، جب بیٹے کی یہ شان ہے تو اس باپ کی شان کیا ہوگی؟ یار کتنا پاکیزہ بیٹا ہے، جب بیٹے کی یہ شان ہے تو اس بیٹے کی تربیت کرنے والی ماں کی شان کتنی اونچی ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خدا کا بڑے عظیم تھے وہ لوگ جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتے تھے۔ ہماری
ذمہ داری بنتی ہے، اللہ والے کے عرس کی اس محفل میں آئے ہیں، ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ اور یاد رکھیے گا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا جب 15 سال کا ہو جائے اس وقت تربیت کی جائے گی، اس وقت تربیت نہیں کی جاتی ہے۔ جیسے ہی ماں کے شکم میں حمل ٹھہرا اسی وقت سے اولاد کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کہو گے مولانا وہ کیسے؟ تو سنو وہ ایسے۔ آج اگر کسی کے شکم میں حمل ٹھہر گیا ہو، اب شوہر اپنی بیوی کو لے کر کے ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کچھ ہی دنوں کے بعد میں باپ بننے والا ہوں، میری بیوی ماں بننے والی ہے، میں یہ چاہتا ہوں میرے گھر پر جو اولاد آئے، جو بیٹا پیدا ہو، تندرست پیدا ہو، خوبصورت پیدا ہو، موٹا تازہ پیدا ہو۔ تو پیارو اس وقت ڈاکٹر پلٹ کر کے کہے گا ایسا کرو، اگر تم چاہتے ہو اولاد تندرست پیدا ہو، خوبصورت پیدا ہو، موٹا تازہ پیدا ہو، تو اولاد کو بیوی کو موسمی کا جوس پلایا جائے، بیوی کو میوے کھلائے جائے، بیوی کو ٹینشن سے دور رکھا جائے، بیوی کو خوش رکھا جائے۔ سوال پیدا ہوا ڈاکٹر صاحب بات سمجھ میں نہ آئی، آپ موسمی کا جوس پلانے کی بات کرتے ہو، آپ بادام اخروٹ کھلانے کی بات کرتے ہو، آپ دیگر فروٹس کھلانے کی بات کرتے ہو، ٹینشن سے دور رکھنے کی بات کرتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ موسمی کا جوس عورت پیے گی، بادام اخروٹ بیوی کھائے گی، اور دیگر میوے جات بیوی کھائے گی، ان ساری چیزوں کا بچے سے کیا تعلق؟ تو ڈاکٹر پلٹ کر کے کہے گا سائنس کا قانون ہے، اگر اچھی غذا ماں کھاتی ہے تو اس اچھی غذا کا اثر بچے کے اوپر پڑا کرتا ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے اگر اچھی غذا کا اثر بچے پر پڑ سکتا ہے تو کیا اچھے اعمال کا اثر بچے پر نہیں پڑ سکتا؟ جس وقت بچہ شکم میں آیا اگر ماں مصطفیٰ پیارے پر درود پڑے گی، اللہ کی بندگی کرے گی، اپنے سر کو سجدے میں جھکائے گی، مصلی پر آ کر کے خدا کی بارگاہ میں روئے گی، تو بیٹا 5 سال کی عمر میں 15 اگست یا 26 جنوری کو اسکول میں جا کر کے ڈانس اور ناچ کود نہیں کرے گا، بلکہ 15 سال کی جوانی کی عمر میں وہ مصطفیٰ کے نام پر اللہ کی رضا کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانیوں کو پیش کرتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ ابتدا ہی سے ماں باپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں گے۔ حمل آ جائے شکم میں اسی وقت سے تربیت شروع ہو جانی چاہیے۔ اب تو حال یہ ہے جیسے ہی کوئی عورت ماں بننے والی رہتی ہے، ساس بھی کہہ دیتی ہے بیٹی اب تجھے کوئی کام نہیں کرنا، سسر صاحب کی طرف سے پوری چھوٹ، محترمہ اب تمہیں 9 مہینے آرام کرنا ہے، کوئی کام نہیں کرنا، آرام کیجیے۔ اب محترمہ نے کہا کیسے آرام کروں؟ رات اور دن کے ملا کر کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، خیر رات تو میری کیسے ویسے کٹ جاتی ہے، لیکن اتنا بڑا دن اب اسے گزاروں تو کیسے گزاروں، کاٹوں تو کیسے کاٹوں، اس لیے کہ اتنا بڑا دن ہے، یہ تو ایسے خاموش رہ کر کے بغیر کام کیے میرا کٹتا ہی نہیں۔ تو ادھر سے ساسو جان بولتی ہے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تیرے باپ نے صرف جہیز میں مسحری نہیں دی، تیرے باپ نے صرف جہیز میں فریج اور کولر نہیں دیا، بلکہ ساتھ میں اس نے LCD بھی دیا ہے، یہ LCD کا ریموٹ ہے، اسے آن کر لیا جائے اور بیٹھ کر کے کوئی فلم دیکھ لے، کوئی ناٹک دیکھ لے، کوئی گانا سن لے، تاکہ فلم بھی دیکھتی رہے گی تیرا وقت بھی گزرتا رہے گا، ناٹک بھی دیکھتی رہے گی تیرا وقت بھی گزرتا رہے گا، گانے بھی سنتی رہے گی تیرا وقت بھی گزرتا رہے گا۔ اللہ اکبر! اب ہوتا کیا ہے؟ شکم کے اندر بچہ ہے، 3 گھنٹے قوم کی عورتیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے فلمیں دیکھے، شکم میں بچہ ہے 4 5 گھنٹے ہماری ماں بہنیں اللہ اکبر LCD کے سامنے بیٹھ کر کے ہاں ناٹک دیکھے۔ اب مجھے بتاؤ نا، شکم میں بچہ ہے، عورت ناٹک دیکھ رہی ہے، شکم میں بچہ ہے، عورت فلمیں دیکھ رہی ہے، اب کیا ان فلموں کا اثر اس بچے پر نہیں پڑے گا؟ کیا ان ناٹکوں کا اثر اس بچے پر نہیں پڑے گا؟ آج لوگ کہتے ہیں بچیوں کی شادیوں کے بعد حضرت لاکھوں خرچ کرنے
دیا بیٹی کی شادی میں، لیکن پھر بھی سکون نہ ملا۔ ہم نے پوچھا ہوا کیا؟ تو پورا باپ کہتا ہے کیا بتاؤ، یہ اکلوتی بیٹی تھی، اس کی شادی میں لاکھوں خرچ کیا، لیکن یہ کبھی سسرال میں ناٹک کرتی ہے، کبھی مائکے میں ناٹک کرتی ہے۔ ہم نے پلٹ کر کے کہا اگر یہ ناٹک کرتی ہے، اس ناٹک کرنے میں اس کا کوئی قصور نہیں، قصور اس ماں کا ہے کہ جب یہ بیٹی شکم میں تھی تو اس عورت نے مصطفیٰ پر درود نہیں پڑا، ٹی وی کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر کے ناٹک دیکھے۔ اس لیے کہ جو عورتیں ناٹک دیکھتی ہے آنے والی نسلیں ناٹک ہی کرتی ہے، لیکن اگر شکم میں بچہ ہو ماں قرآن کی تلاوت کرے، بچے کو دودھ پلائے، ماں قرآن کی تلاوت کرے، بچے کو جھولا جھلائے، ماں قرآن کی تلاوت کرے، بچے کو سلائے، ماں قرآن کی تلاوت کرے، بچے کو لوریاں دے، ماں قرآن کی تلاوت کرے، روٹی بنائے، ماں قرآن کی تلاوت کرے، تو پھر بیٹا یا بیٹی ناٹک نہیں کرتے۔ کربلا کی دھرتی پر علی اصغر شہید ہو، لبوں پر قرآن کی تلاوت، علی اکبر شہید ہو، لبوں پر قرآن کی تلاوت، اور محمد شہید ہو، لبوں پر قرآن کی تلاوت، قاسم و عباس کی جوانی لوٹے، لبوں پر قرآن کی تلاوت۔ ہاں ہاں، جب تربیت اچھی ہوتی ہے سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، سر کو نیزے پر اٹھا لیا جاتا ہے، پھر بھی حسین کے لبوں پر قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان اہل بیت۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ جب ماں باپ کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ کب ہوتا ہے؟ وہ سے بولو نا یار، دور والے بولتے نہیں ہیں کیا؟ بولو نا، کیا دقت والی بات؟ کب ہوتا ہے؟ ماں کی تربیت اچھی ہوتی ہے، جب ماں باپ کی تربیت اچھی۔ اب تو حال یہ ہے باضابطہ ایک روم میں بیٹھ کر بیوی بیٹھی ہے، شوہر بھی بیٹھے ہیں، ماں باپ بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، پوری فیملی کے ساتھ لوگ باضابطہ کہتے ہیں فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے ماشاءاللہ۔ سارے فیملی والے مل کر کے ایک ساتھ ٹی وی دیکھتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ نا اولاد پر اثر کیا پڑے گا؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بھی وفادار بن جائے، اللہ رسول کی بھی وفادار بن جائے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے اولاد کی صحیح تربیت کی جائے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ولایت کے تاجدار بابا فرید گنج شکر علیہ رحمت و رضوان کا۔ کون بابا فرید؟ وہ بابا فرید جس پر نظر ڈال دے وے اللہ اسے ولی بنا دے وے، وہ بابا فرید گنج شکر جن کی پوری رات اللہ کی بارگاہ میں مصلی پر گزرے، اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ دلی کی سرزمین پر آپ جب چلا کرتے تھے، جس کسی بندے نے آپ کے چہرے پر نظر ڈالی پھر وہ خاموش نہ رہا۔ اگر بیٹھا تھا تو بیٹھے بیٹھے پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر کھڑا تھا تو کھڑے کھڑے پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوری دلی کی سرزمین پر ہنگامہ ہو گیا، یہ کیسا بابا ہے، نہ کچھ بولتا ہے نہ کچھ کہتا ہے، جو چہرہ دیکھے یار کلمہ پڑھ لے گی، ایسے تو سارے کے سارے دلی والے مسلمان ہو جائیں گے، چلو اس بابا کے خلاف کورٹ میں کیس کیا جائے، اسے کورٹ کے حوالے کیا جائے۔ سارے لوگ ہاں یہ معاملہ لے کر کے جب کورٹ میں پہنچے اور جج کے سامنے اس مدعے کو رکھا گیا، دلی کی سرزمین پر ایک بابا ایسا آیا ہے کچھ بولتا نہیں، جو اس کے چہرے کو دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ جج نے کہا ذرا بلاؤ تو صحیح وہ کون سا بابا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ لے گئے۔ جب بابا فرید کو بلایا گیا، جج نے ایک نظر بابا فرید کو دیکھا، بابا فرید نے ایک نظر جج کو دیکھا۔ جج اپنی کرسی پر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب تو جج نے بھی کلمہ پڑھ لیا، وکیل نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور ہنگامہ ہو گیا۔ یار اب تو سارے لوگ اس سے محبت کرنے لگے ہیں، اس لیے کہ جب ولی کی کرامت ہوتی ہے تو جج بھی اسی کے نیچے رہتا ہے، وکیل بھی
اسی کے نیچے رہتا ہے. شام ہوئی, اپنے گھر پہنچے ہیں. ماں راستے میں انتظار کر رہی تھی, میرا بیٹا فرید کب آئے گا. شام کو گھر پر پہنچے, ماں نے دسترخوان لگایا اور ماں سے کہنے لگے بابا فرید, ماں تجھے پتا ہے آج تیرے بیٹے کی باہر شان کیا ہے. ماں نے کہا بیٹا میں پردے میں رہنے والی عورت, مجھے کیا پتا ہے کہ باہر کیا باتیں چل رہی ہے, باہر تو جاتا ہے. بابا فرید کہتے امی جان تیرے بیٹے کی شان وہ ہے جو اس کا چہرہ دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے. اب سنیے گا بنیادی بات جو میرے عنوان سے تعلق رکھتی ہے. اس وقت بوڑھی ماں نے کہا فرید اگر لوگ تیرا چہرہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھتے ہیں اس میں کمال تیرا نہیں کمال میرا. کیا کہا؟ کمال تیرا نہیں کمال میرا ہے. جوان تھے, کھانا کھا رہے تھے, روٹی کا نوالا نیچے رکھا. ماں سے پوچھا ماں بتا تیرا کیا کمال ہے, تو گھر میں رہتی ہے پردے میں, کمال میرا ہے میں جاتا ہوں باہر. ماں نے کہا سن بیٹے کچھ راز کی باتیں ہیں, غور سے سنیے گا, میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں. کہ کچھ راز کی باتیں ہیں اگر تو کہے تو بتا دوں. بیٹا کہنے لگا ماں بتا کون سی راز کی باتیں ہیں. ماں نے کہا سن بیٹا, پہلی راز کی بات یہ ہے تیری ماں نے تجھے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا. کہاں رکھا؟ شکم میں رکھا. یہ معمولی کام نہیں ہے. ماں اپنی اولاد کو 9 مہینے شکم میں رکھے کوئی یہ معمولی کام نہیں ہے پیارو. بڑا بدنصیب ہے وہ بیٹا جو جوان ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کے احسانوں کو بھول جائے. جوانی کے عالم میں اپنے ماں باپ کو ٹھوکر لگا کر کے گھر سے باہر نکال دے گے. جوانی کے عالم میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو روٹی دینے سے انکار کر دے گے. بڑا بدنصیب ہے وہ بیٹا کہ اللہ تبارک و تعالی جسے ماں باپ کی عظیم نعمت عطا کرے اور وہ اس نعمت کی قدر نہ کرے. بڑا افسوس ہوتا ہے جس اولاد کو آج ماں باپ بڑی محبتوں سے پالتے ہیں, جب وہ بیٹا وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے تو پلٹ کر کے کہتا ہے مولانا صاحب یار تو میں ایک ہی بیٹا تھوڑی ہوں اپنے ماں باپ کا, ہم 4 بھائی ہیں, اب میں اکیلا کتنا ان کا دھیان رکھوں, میں کتنا ان کو کھلاؤں. اب مجھ سے جتنا بن سکتا ہے 500 روپے مہینے کا دیتا ہوں, 1 جوڑا کپڑا دیتا ہوں, 2 ٹائم کا کھانا دیتا ہوں. میں نے تو اپنا حق ادا کر دیا, اب کتنا ان کو کھلاؤں کتنا ان کو پلاؤں. یار میرے بھی بیوی بچے ہیں. یہ کون کہتا ہے کہ پیارو جس کو پالنے کے وقت ماں کی زبان پر کبھی حرف شکایت نہ آیا, آج وہ کہتا ہے میں تو 2 ٹائم کی روٹی دے کر کے اپنی ذمہ داری سے بری ہو گیا. یاد رکھیے گا اگر کوئی 1 جوڑا کپڑا دیتا ہے, ماں باپ کو 2 ٹائم کا کھانا دیتا ہے اور 500 روپے مہینے کا خرچہ دیتا ہے تو وہ ماں باپ پر احسان نہیں کرتا. تو زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے میں گزار دے, اس کے باوجود بھی تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو جو جھٹکے لگے تھے ان جھٹکوں میں سے ایک جھٹکے کا حق بھی تو ادا نہیں کر سکتا. اور یہ میرے آقا کا فرمان تھا اپنے صحابی کے سامنے کہ جب صحابی نے اپنی ماں کو کاندھے پر اٹھا کر کے حج کروایا اور نبی کی بارگاہ میں جا کر کے حاضری لگائی, یا رسول اللہ کاندھے پر اٹھا کر کے ماں کو میں نے حج کروایا ہے, کیا ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی ارشاد فرماتے میرے صحابی ہوش کے ناخن نہ ہوش کے ناخن, تم ماں کے حق کو ادا کرنے کی بات کرتے ہو. تمہاری ماں کو تمہاری پیدائش کے وقت جو جھٹکے لگے تھے ان جھٹکوں میں سے تم نے جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں کیا ہے. یہ ماں باپ کا مرتبہ اور فضیلت میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی. تو شکم میں اولاد کو رکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اگر آپ کے پاؤں میں کیل چبھ جائے, میں کہہ دوں 1-2 مہینے سے یہی رہنے دے, تو جو مانگے گا تجھے دینے کے لیے تیار ہے. کیا کوئی رہنے دے گا؟ کسی کے پاؤں میں کانچ چبھ جائے, چھوٹا سا کانچ, چھوٹا سا ایک دم چھوٹا سا, ہم کہیں سے یہی رہنے دے 4-5 مہینے, ہم سے 5 لاکھ روپے لے لینا, کیا کوئی رہنے دے گا؟ فوراً ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اس کانچ کو نکلوائے گا. ہمارے پاؤں میں چھوٹی سی کیل چبھی, ہم نے فوراً نکلوایا. چھوٹا سا کانٹا چبھا, فوراً نکلوایا.
چھوٹا سا کاٹبا فوراً نکلوایا اس لیے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. ذرا سوچ تو صحیح اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی اور کس طریقے سے اس نے اپنی اولاد کو پالا ہوگا. اتنا چھوٹا نہیں اتنا بڑا اولاد کا وجود ماں اپنے شکم میں رکھتی ہے. 1-2 مہینہ نہیں بلکہ مکمل 9 مہینہ. اور جس وقت پیدائش کا سما رہتا ہے اس وقت ماں ایک پل جیتی ہے اور ایک پل مرتی ہے. جب درد ہوتا ہے تو جان نکلنے لگتی ہے اور جب ماں بننے کی امید نگاہوں کے سامنے آتی ہے تو پھر سے اسے زندگی مل جاتی ہے. ہم نے کوئی سے معمولی چیز سمجھ رکھا ہے. خدا نہ اپنے ماں باپ کی عزت کرے. تو بابا فرید کی امی نے کہا بیٹا 9 مہینے تجھے میں نے اپنے شکم میں رکھا. کہاں رکھا؟ اپنے شکم میں رکھا. لیکن اے بیٹا میں نے ان 9 مہینوں کے اندر کوئی گناہ نہیں کیا. کوئی گناہ نہیں کیا اس لیے کہ ڈرتی تھی مجھ سے گناہ ہو جائے گا تو کہیں اس گناہ کا اثر میرے بچے پر نہ پڑ جائے. کوئی گناہ نہیں کیا میں نے بیٹا اس 9 مہینے کے اندر. یہ پہلی راز کی بات. آج مجھے بتاؤ نا دوستو کون سی ایسی خاتون ہے یا کون سی ایسی ماں شکم میں بچہ اور گناہوں سے دور. استغفر اللہ باضابطہ 10 بجے کام پورا ہو گیا اب عورتیں باضابطہ ہجوم بنا لیتی ہیں حلقے بنا لیتی ہے. وہ اس مکان سے نکل کر کے باہر آ گئی یا اپنے مکان سے نکل کر کے باہر آ گئی. باضابطہ چبوتروں پر بیٹھک رکھتی ہے کرسیاں لگا کر کے بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی ہے اور ان میٹنگوں میں ہوتا کیا ہے؟ غیبتیں چغلیاں جھوٹ لوگوں کی بہن بیٹیوں کی باتیں گھروں کے دوسروں کے معاملات. ان ساری چیزوں پر اللہ اکبر قوم کی عورتیں اکٹھا ہو کر کے اچھالا کرتی ہے. اے قوم کی بیٹی اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی اگر تو نے گھر کا کام کر لیا ہے تجھے وقت ملا ہے اس وقت کو غیبت کرنے میں چغلیاں کرنے میں جھوٹ بولنے میں برباد نہ کیا جائے. ہاتھ میں تسبیح لے لے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے مصطفیٰ پر درود پڑھنا شروع کر دے. تجھے وقت ملا ہے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دے. مصلی بچھا لے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا لے. تیرا شوہر کام کرنے کے لیے گیا ہے تیرا بیٹا پڑھنے کے لیے گیا ہے مصلی پر بیٹھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا مولا میرا شوہر صبح گیا ہے شام کو واپس آئے گا اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما مولا اس کے لیے خیر سے رزق کے دروازے کھول دے. میرا بیٹا پڑھنے کے لیے گیا ہے مولا اس کے ذہن کو کشادہ فرما. میرا وجدان کہتا ہے اگر اس طریقے سے مائیں شوہروں کو کمانے کے لیے جانے کے بعد گھروں میں مصلی بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرے گی تو وہ دن دور نہیں. اگر قسمت میں رزق ہوگا بھی نہیں تو اللہ اس دعا کے صدقے میں خیر سے رزق کے دروازوں کا انتظام. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب شوہر کے جانے کے بعد عورتیں میٹنگیں نہ کرے گھر میں مصلی بچھا کر کے اللہ کو یاد کریں. بابا فرید کی امی نے کہا 9 مہینے کوئی گناہ نہیں کیا. وہ کون سا گناہ ہے جو آپ قوم کی بہن بیٹی نہ کرتی ہے؟ جودھ پور کے حالات ہمیں سارے پتہ نہیں لیکن ہم پورے راجستھان کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے بات کریں. آج تک سنا تھا کہ بیاج کا دھندا مرد کرتا ہے. استغفر اللہ صدوار استغفر اللہ. گلی گلی محلے محلے آج سود اور بیاج کا کاروبار عورتیں کر رہی ہیں. آج تک سنا تھا کہ نشہ مرد کرتے ہیں. استغفر اللہ صدوار استغفر اللہ. قوم کی عورتیں نشہ کر رہی ہیں. عورتیں کالج میں پڑھنے والی بچیاں نشہ کر رہی ہیں. یہ حالات معاشرے کا. استغفر اللہ. اور تمباکو کھانا تو عام ہو گیا عورتوں کے درمیان. بیڑی پینا سگریٹ پینا تمباکو کا استعمال کرنا. اور مجھے معاف کیجیے گا حالانکہ یہ ساری باتیں اسٹیجوں پر کرنے کی نہیں ہوتی لیکن کیا کریں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ایک بار ہم پروگرام کے لیے سورت گڑھ جا رہے تھے. اتفاق سے راستے میں ایک فیملی جس ڈبے میں ہم تھے اسی میں سوار ہوئی. سامنے چند عورتیں بیٹھی ہوئی. میں اور ہمارا دوست اپنے باتوں میں مشغول تھے. ان کے درمیان باتیں چل رہی.
ایک خاتون نے پوڑی فاڑی تمباکو کی، پڑیا کھولی اور کھولنے کے بعد جب منہ میں ڈالی تو دوسری خاتون نے اس سے کہا کیوں اتنا تمباکو کھاتی ہے، تیرا خون ختم ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ اس لیے کہ تمباکو کھائے گی تو خون ختم ہو جائے گا، تیرے جسم کو نقصان پہنچے گا۔ جواب سنی گا اس خاتون کا کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی تمباکو کھانے سے میرا خون ختم نہیں ہوتا، میرا خون بڑھتا ہے۔ ہنسنے کی نہیں، رونے کی بات، کہ استغفر اللہ، خون ختم نہیں ہوتا، میرا خون بڑھتا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ اب سنو، اس نے مثال دی باضابطہ۔ کہنے لگی کچھ دنوں پہلے ہمارے یہاں ڈلیوری کا موقع تھا تو میں ڈاکٹر کے پاس چیک کرانے کے لیے گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ خون 8 پوائنٹ ہے۔ اب میں نے خوب جم کر کے 1 مہینہ پوریا کھائی، پھر جب میں چیک کروانے کے لیے گئی تو ڈاکٹر کہنے لگا اب تمہارا خون 9 پوائنٹ ہے۔ معذاللہ، کہنے لگی تمباکو کھانے سے میرا خون ختم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، اور معذاللہ بے شرمی کی حد کر دی۔ انہیں اس بات کی فکر نہیں کہ اس ڈبے میں صرف ہم ہی نہیں، کئی مرد بھی بیٹھے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ آج حالات یہ ہیں، بہنوں کا حال آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک سیٹ کے چکر میں عورتیں اپنی آبروؤں کا سودا کر دیتی ہیں، آبروؤں کا سودا ہو جاتا ہے سیٹ کے چکر میں۔ کسی مرد نے کھڑے ہو کر کے سیٹ دے دی تو بھائی بنا لیا، اب جب تک اس کی منزل یا اپنی منزل نہ آ جائے بھائی والے سارے تعلقات قائم کر دیے۔ معذاللہ، فون کے نمبر لے لیے گئے، دے دیے گئے، سیٹ کے چکر میں عزتوں کے سودے۔ کوئی کسی کو پرواہ نہیں کہ ہمارے اس ڈبے میں ہم بیٹھے، مرد بھی بیٹھے۔ اگلا جملہ اس خاتون نے کیا کہا؟ کہنے لگی ہے تو خون بڑھنے کی بات ہمارے تو ڈیلیوری ہی تمباکو کھانے کے بعد ہوتی ہے۔ اب پھر مثال دی اس نے، کہنے لگی مجھے لے جایا گیا ڈیلیوری تھیٹر میں، بچہ ہونے کے لیے تیار نہیں، میں نے ڈاکٹر سے کہا پریشان نہ ہو، تمباکو کی پڑیا منگائی، جب میں نے کھایا ادھر تمباکو کا کھانا تھا، ادھر بچے کی ولادت ہو گئی۔ معذاللہ، یہ کون کہتی ہے؟ ایک اسلام کی خاتون کہتی ہے، اسلام کی شہزادی کہتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس طریقے سے نشہ چل چکا ہے قوم کی بیٹیوں کو تمباکو کا۔ کہتی ہے اگر تمباکو نہ کھائیں تو ہمارے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، ہم سے گھر کا کام نہیں ہوتا، تو ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے تو دوائی لے لے۔ تمباکو کھانے کا کون سا تو نے طریقہ نکالا؟ اور سب سے بہتر دوائی میں بتا دوں جو میرے مصطفیٰ نے سیدہ فاطمہ کو بتائی تھی۔ نبی کی بیٹی ہے فاطمہ زہرا، کام کرتی تھی اپنے ہاتھوں سے، آج تو گھٹی کیا چکی چل گئی، بٹن دبایا آٹا تیار۔ لیکن سیدہ فاطمہ خاتون جنت اپنے ہاتھ سے گھٹی چلاتی تھی، گھٹی چلانے کی بنیاد پر ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے، مشکیزہ پانی کا اٹھا کر کے لاتی جس کی بنیاد پر پشت مبارکہ پر نشان بن گئے تھے۔ اپنے شوہر نامدار سے کہنے لگی علی جاؤ نا میرے بابا کے پاس جا کر کے کنیز لے کر کے آ جاؤ تاکہ وہ کنیز ہمارے گھر کا کام کر سکے اور مجھے تھوڑا آرام مل جائے، مجھے تو بابا کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ علی نے کہا چلو فاطمہ ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ علی اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کی بارگاہ میں آئی ہے، آقا فاطمہ کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، پشت پر مشکیزہ اٹھانے کی بنیاد پر نشان پڑ گئے ہیں، یا رسول اللہ آپ کوئی کنیز فاطمہ کو عطا کر دے نا تاکہ فاطمہ کے کاموں میں آسانی ہو جائے۔ اس وقت میرے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ ابھی غریبوں کا حق دینا باقی ہے، میں تجھے چیز پوچھنا چاہتا ہوں کیا تجھے لونڈی چاہیے، خادمہ چاہیے یا خادمہ سے بہتر کوئی دوسری چیز چاہیے؟ نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا تھی، کہنے لگی بابا جان مجھے خادمہ کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کو خادمہ سے بہتر مجھے کوئی چیز بتا دیجئے۔ غور سے سنیے گا میری ماں بہنوں، اگر کام کرتے کرتے تھک جاؤ تو ٹی وی دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گانے سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمباکو کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیڑی سگریٹ
کا استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غیبت اور چولیوں کی محفلیں سجانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ کام کرتے کرتے اگر تک جاؤ تو ایک جگہ بیٹھ جایا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اللہ اس وظیفے کی برکت سے تمہارے جسم کی تھکان کو دور فرما دے گا۔ یہ وظیفہ میرے آقا نے بیٹی فاطمہ کو عطا فرمایا ہے، اور میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہوں گا آج یہ وظیفہ نبی کی بارگاہ سے لے کر کے میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تھک جاؤ یار، یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ کھانے کی چیز ہے یہ؟ اور کھاتے بھی کھائے تھوکتے ہیں، اتنا تھوکتے ہیں، گھر والے پریشان، محلے والے پریشان، گلی والے پریشان، ملک والے پریشان، تمہارے تھوکنے کی وجہ سے ملک پریشان۔ کیوں اپنے پیسے کو تھوکنے میں برباد کرتا ہے؟ کاش کہ اس پیسے کا شام کے وقت تو دودھ لے کر کیا جائے، کیا لے کر کیا جائے؟ دودھ لے کر کیا جا، تو بھی پی لے، اپنے بچوں کو پلا، اپنی بیوی کو پلا، تو بھی تندرست رہے گا، تیرے بیوی بچے بھی تندرست رہے گا۔ یہ ہونا چاہیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جب شکم میں بچہ رہے ماں بہنوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا جائے۔ بابا فرید کی امی نے کہا بیٹا میرے شکم میں کیوں 9 مہینے کا ہے، ذہن میں بات کیا بھول گئے؟ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور دوسری راز کی بات کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے 2 سال تک اپنے کلیجے کا خون دودھ کی شکل میں پلایا، لیکن اے بیٹا ایسے دودھ نہیں پلاتی تھی، پہلے تیری ماں وضو کرتی تھی، پھر 2 نفل پڑھتی تھی، اس کے بعد میں تجھے دودھ پلایا کرتی۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو وضو کر کے نفل پڑھ کے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اور پھر شکایتیں رہتی ہے کہ بیٹا نافرمان ہوا۔ تمہیں پتا نہیں اگر ماں وضو کر کے بچے کو دودھ پلائے نا تو اس وضو کرنے کا بچے کی ذات پر بہت بڑا اثر پڑا کرتا ہے، بہت بڑا اثر ہوا کرتا ہے۔ لیکن ہم نے بزرگوں کے نام پر صرف کھانا تو سیکھا، ان کے کردار کو اپنانا نہ سیکھا۔ یہ کون سا طریقہ یار؟ غوث پاک کے نام پر بریانی کھانے کی باری آئے تو 500 لوگ پہنچ جائے، 500 دعوت 300 کی 500۔ خیر اللہ والوں کا صدقہ ہے، ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت ان کے نام پر کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، لیکن یہ کون سا طریقہ؟ کھانے کی بات آئی تو 500 پہنچ گئے، اور جب 1 گھنٹے کے بعد نماز کی شکل میں عبد القادر کے فرمان پر عمل کرنے کی بات آئی تو 50 بھی نہیں بچے۔ یہ کون سا طریقہ؟ ہم نے صرف بزرگوں کے نام پر کھانا سیکھا معذرت کا۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم صحیح معنوں میں بزرگوں کے پیغام پر عمل کریں، تب تو دنیا بھی کامیاب ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ بابا فرید کی امی کہتی ہے بیٹا 2 سال دودھ پلایا، پہلے وضو کیا، نفل پڑھی، پھر تجھے دودھ پلایا۔ تیسری راز کی بات، دعا کرو اللہ ایسی مائیں سب کو دے دے، کہو آمین، کہو آمین، اللہ ایسی مائیں سب کو دے دے۔ ماں کہتی ہے بیٹا تیسری راز کی بات یہ سن، آج تک تیری ماں کی کوئی تہجد قضا نہیں ہوئی، آج تک تیری ماں کی کوئی تہجد قضا نہیں ہوئی، آج بھی تیری یہ بوڑھی ماں تہجد کے وقت اٹھتی ہے، اٹھ کر کے اس بوڑھی پیشانی کو زمین پر رگڑتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے مولا میرے بیٹے کو ایسا بنا دے کچھ کہنا نہ پڑے، لوگ چہرہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیں۔ کہا بیٹا اب پتا اس میں تیرا کمال ہے یا میرا کمال ہے؟ اللہ کے ولی کے قدموں میں گرے، ماں کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگے ماں اس میں میرا کمال نہیں، کمال تیرا ہے۔ مجھے بتاؤ نا جب تک مائیں اس طریقے سے اولاد کی تربیت کرتی تھی اس وقت تک بیٹوں کی شان یہ تھی، بیٹا گھر سے باہر جاتا تھا تو تھپڑے کھا کر کے نہیں آتا تھا، آج تو حال یہ ہے بس میں بیٹا سفر کرے تھپڑ کھا کر کے آئے
ट्रेन में सफर करे, थप्पड़ खा करके आए, रिक्शे में सफर करे, थप्पड़ खा करके आए। जब तक माए अपनी औलाद की सही तरबियत करती थी, बेटा थप्पड़ खा करके नहीं आता था, बल्कि 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके आया करता था। शान ये थी, किस गली से गुजरता था, गैर कदमों में आकर के गिरते थे और कहते थे मुस्तफा के गुलाम, अगला कदम बाद में बढ़ाया जाए, पहले कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दिया जाए। ये कब तक था, कब तक? जब तक माए तहज्जुद की पाबंदी करती थी। आज तो हाल ये तहज्जुद तो बड़ी दूर की बात, फराइज का पता नहीं, फराइज का पता नहीं, फराइज का, तहज्जुद बड़ी दूर की बात। ए मेरी माँ बहनों में गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ करके, खुदा की कसम बदले अपनी जिंदगी को, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें। आज तुम्हें मस्जिद का इमाम समझाता है, गांव का मौलाना समझाता है, मोहल्ले का मौलाना समझाता है, इसकी बात को सुन करके हंस करके न टाल देना। अगर तूने आज हंस करके टाल दिया, अल्लाह ना करे वो दिन हमारी निगाहों के सामने आएगा। अगर हमारी औलाद ने कोई गलत कदम उठा लिया, फिर हम बिस्तरों में पड़े पड़े रोएंगे, लेकिन फिर रोना हमें कोई फायदा ना देगा। दरवाजों के पीछे छुप छुप करके खून के आंसू बहाएंगे, लेकिन फिर खून के आंसू बहाना हमें कोई फायदा न देगा। आज हम अपनी औलाद की सही तरबियत करें, बदले अपनी जिंदगी को। आज लोग जहां जाते हैं वहां पर ये दास्ताने सुना के हजरत क्या बताएं, मुआशरा बिगड़ता जा रहा है, क्या बताएं मुआशरे के हाल बिगड़ते जा रहे हैं। मैं गुजारिश करना चाहूंगा हम औलाद की सही तरबियत करें। अगर बचपन ही से औलाद की सही तरबियत की जाएगी तो फिर औलाद गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। आपने नाम सुना होगा हजरत लुकमान हकीम का। कौन है लुकमान हकीम? जिनकी नसीहतों को अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। अपने बेटे को पास बिठा करके नसीहत करते हैं, बेटा नमाज की पाबंदी करना, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करना, अपने सर को सजदे में झुकाना, किताबों का मुताला किया जाए तो किताबों के अंदर आपकी एक नसीहत अपनी औलाद को करते हुए ये भी मिलती है। इरशाद फरमाते हैं, बेटा कभी किसी औरत के पीछे न जाना, अगर तुझे सांप के पीछे जाना पड़े तो चले जाना, लेकिन किसी औरत के पीछे न जाना। पूछा गया बाबा जान वजह क्या है? हज़रत लुकमान हकीम फरमाते हैं, बेटा अगर सांप के पीछे जाएगा तो जान जाएगी, और अगर खैर औरत के पीछे जाएगा तो तेरा ईमान जाएगा। ये नसीहतें बुजुर्ग अपने बच्चों को किया करते थे। आज कौन सा बाप है जो अपने बच्चों को नसीहत करता है? हाल ये है हाल। तरबियत करना, नसीहत करना दूर की बात, बाप खुद चाहता है कि मेरी औलाद बिगड़े। ये जुमला अगरचे कड़वा है लेकिन सच्चा है। बाप खुद चाहता है मेरी औलाद बिगड़े। क्या हम नहीं चाहते? हमारे किरदार से ये जाहिर नहीं होता। एक बेटी है, हाफ आस्तीन का कुर्ता, पिंडलियां पूरी खुली हुई, सीना नजर आ रहा है, पेट नजर आ रही है, बाल खुले हुए, दुपट्टे का मफलर बना लिया और कहती है कॉलेज पढ़ने के लिए जा रही हूं। बाप के सामने बाप मुस्कुरा करके टाल देता है, देखो तो सही मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है। क्या बाप का ये किरदार नहीं बताता कि बाप खुद चाहता है कि मेरी बेटी बिगड़े? 15 अगस्त को माए खुद अपने हाथों से अपनी बेटियों को इस तरह तैयार करती है, उनका सर भी खुला रहता है, उनकी पिंडलियां भी खुली रहती है। क्या माए ये नहीं चाहती है कि हमारी औलाद बिगड़े? हमारी जब से प्यारो ये गंदी तरबियत शुरू हुई, उस वक्त से हमने ये देखे हैं कि अल्लाह अकबर, मुसलमान बच्चियों के शिकमों में आज गैर मुस्लिमों के बच्चे पल रहे हैं। अगर तरबियत अच्छी होती तो आज ये दिन हमें देखने न पड़ते। कौन नहीं जानता ये तरबियत का नतीजा ही तो था कि करबला की धरती पर अगर एक तरफ हुसैन की बेमिसाल शहादत नजर आती है तो दूसरी तरफ सज्जदा ज़ैनब का बेमिसाल पर्दा नजर आता है। ये नतीजा किसका था? ये तरबियत का नतीजा था। बचपन में एक मर्तबा सज्जदा ज़ैनब के सर से दुपट्टा क्या नीचे उतरा। बचपन में
فاطمہ زہرا نے کہا زینب خبردار خبردار، آج تو دوپٹہ اتر گیا ہے، آئندہ کبھی نہیں اترنا چاہیے۔ کس نے کہا؟ خاتون جنت فاطمہ زہرا نے کہا آئندہ کبھی نہیں اترنا چاہیے۔ یہ تربیت ہی تو تھی سیدہ زینب کے لیے کہ کربلا کے ایسے ماحول میں بھی آج ایک انتقال ہو جائے تو پردہ کدھر جائے، دوپٹہ کدھر جائے، کوئی پتہ نہیں۔ 72 لاشیں پڑے ہیں، لیکن کوئی بتا تو دے کہ کربلا کی سرزمین پر سیدہ فاطمہ نے اپنی آواز کو بھی، سیدہ زینب نے اپنی آواز کو بھی بلند کیا ہو۔ یہ صرف اور صرف تربیت کا نتیجہ تھا۔ میں گزارش کروں گا دوستو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم اولاد کی کب صحیح تربیت کریں گے؟ جب ہماری تربیت ہوگی تب کریں گے نا۔ جو باتیں بتائی جاتی ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ مولوی صرف ہوائی فائرنگ کرتا ہے، وہ اور لوگ ہیں جو ٹرینوں میں بیٹھے بیٹھے باتیں بنا کر کے لاتے پھر اسٹیجوں پر بیان کرتے ہیں۔ جس چیز کا حقیقت سے تعلق رہتا ہے الحمدللہ ہم وہی بیان کرتے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے کی واردات، ایک باپ، اس کا بیٹا جوان ہے، اس بیٹے کا کسی بیٹی سے، کسی کی بیٹی سے ناجائز تعلق قائم ہو گیا۔ علاقے کے کئی افراد کو پتہ چلا تو لوگ اس کے باپ کے پاس گئے اور جا کر کے کہنے لگے آپ ہماری برادری کے ہیں، آپ کا بچہ فلاں کی بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں، اب بھی آپ کے پاس موقع ہے، اپنے بچے کو سنبھال لو ورنہ کل آپ کی بھی بدنامی ہوگی اور پوری برادری کی بدنامی ہوگی۔ اب جواب سنو باپ کا۔ باپ کیا کہنے لگا؟ جو سمجھانے کے لیے گیا اس کو، آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہو یار، بچہ ہے کہ ہم اپنے بچپن میں ایسا نہیں کرتے تھے؟ یہ کون کہتا ہے؟ باپ کہتا ہے، باپ کہ ہم اپنے بچپن میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ اس نے تو کہا میں تو نہیں کرتا تھا، شاید آپ کرتے ہوں گے۔ اس نے تو ڈکلیئر کر دیا اگر آج بیٹا گندا قدم اٹھاتا ہے تو اس میں بیٹے کا قصور نہیں، قصور باپ کا ہے، اس لیے کہ کسی مفکر نے بڑی سچی بات کہی تھی، دھتورے کے پیڑ پر گلاب نہیں لگتا، دھتورا لگا کرتا ہے۔ جیسا باپ ہوگا ویسی اولاد پیدا ہوگی۔ جب سے ماں باپ کا یہ کردار ہوا پھر اولاد تو بگڑے ہی کی معاذ اللہ، پھر ہم روئیں کہ اولاد ہاتھ سے نکل گئی۔ اگر ماں باپ کا کردار اچھا رہتا ہے نا، ایک بادشاہ ہے، بادشاہ، اس نے میرے آقا کا فرمان سنا، کمی کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا کیا جائے گا۔ یہ نبی کا فرمان سنا، اس نے سوچا چلو اس فرمان کو میں آزماتا ہوں۔ اپنی بیٹی کو بنایا، سوارا، تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد اپنے گھر سے باہر بھیجا، دیکھوں تو صحیح یہ فرمان آخر کتنا سچا ہے۔ بیٹی گھر سے باہر گئی، بازار کا گشت لگا کر کے آئی، جیسے ہی محل میں داخل ہونے لگی، محل میں رہنے والے کسی شخص نے اس کے رخسار کا بوسہ لیا، محل میں پہنچی، باپ کے سامنے رونے لگی۔ باپ نے کہا بیٹی ہوا کیا؟ بیٹی کہنے لگی آپ نے تیار کر کے بازار بھیجا، بازار کا گشت لگا کر کے آ گئی اور ساری جگہ میں گھوم کر کے آ گئی، لیکن کسی نے میری طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ جب میں محل میں پہنچی ہوں تو آپ کے کسی خادم نے میرے رخسار کو چوما ہے۔ باپ نے کہا مدینے والے کا فرمان سچا ہے، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا کیا جائے گا۔ بیٹی تیرے باپ نے بھی کبھی کسی کو اٹھا کر کے نظر نہیں دیکھا ہے، ہاں ایک مرتبہ تیرے باپ سے غلطی ہوئی تھی، اس نے کسی غیر محرم کے رخسار کا بوسہ لے لیا تھا، آج اس کو یہ قرض اپنی بیٹی کے ذریعے چکانا پڑا۔ جب تک ماں باپ درست رہتے ہیں خدا کی قسم اولاد بھی سیدھے راستے پر رہتی ہے۔ جب باپ رات کو 2 بجے گھر میں داخل ہو تو وہ اولاد کو کیا نصیحت کرے گا کہ بیٹا تو گھر میں 1 بجے کیوں آتا ہے؟ بیٹا تو پلٹ کر یہ دے پاپا جی میں تو 1 بجے آتا ہوں، آپ تو 2 بجے آتے ہو۔ یہ حالات 2 بجے
بجے سڑکوں پر بیٹھے گپے ہانک رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، سگریٹ کے بیڑیوں کے دھوئے اڑا رہے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، موبائل ہاتھوں میں لے لیا اور پوری رات اللہ بہتر جانے ان کا کتنا بڑا بزنس ہے کہ دن میں بھی جناب مصروف رہتے ہو، رات میں بھی مصروف رہتے ہو، کتنا بڑا بزنس ہے پیارے۔ اللہ نے اچھی خاصی رات دی ہے، اس رات کو گزارنا ہے تو بازاروں میں چوراہوں پر نہیں، تیری بیوی کے پاس گزار، بیوی کے حق کو ادا کر، اور اگر تیری شادی نہیں ہوئی تو رات گزارنی ہے، آجا اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں آ کر کے اپنی رات کو گزار۔ یہ نہیں ہوگا جناب سے، رات کو 3 بجے قوم کے لونڈے کو دیکھو فیس بک پر آن لائن بیٹھا، کبھی کبھار جب جلسوں سے آتے ہیں 3 بجے حضرت السلام علیکم، سلام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، 3 بج رہے ہو یا صبح کے 5 بج رہے ہو، کہاں کرنا چاہیے، جیسا کہ ابھی ادریس صاحب نے بتایا سلام کرنا۔ لیکن افسوس اس بات کا، میں تو جلسے سے آیا ہوں، یہ کہاں سے آیا ہے 3 بجے، اب تک جاگ رہے ہیں جناب، واٹس ایپ پر آن لائن 3 بجے 2 بجے، معاذ اللہ۔ یہ حالات قوم کے جوانوں کا، یہ حالات قوم کے بوڑھوں کا، اور صرف مرد اس بیماری میں مبتلا نہیں، ہماری قوم کی بہن بیٹیاں بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت قوم کی جوان بچیاں آج موبائلوں کے حوالے غیروں سے تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، جو بچی کچی گناہوں کے اندر کسر باقی رہ گئی تھی وہ اس موبائل نے پوری کر دی۔ بیٹی کا برتھ ڈے آیا، باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس نے سوچا بیٹی کو لا کر کے کوئی تحفہ دیا جائے، اسے اور کوئی تحفہ تو نظر نہ آیا، لا کر کے 20,000 کا موبائل دے دیا، دے تو دیا، اب اسے یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کبھی اسے چیک بھی کر لیا جائے، کبھی دیکھ بھی لیا جائے۔ 3 دن پہلے باپ نے لا کر کے 20,000 کا موبائل ہاتھ میں دیا ہے، اب 3 دن کے بعد اس بیٹی کے موبائل کا حال یہ ہے، ایسا زبردست پاسورڈ اس پہ لگا رکھا ہے، نہ باپ کھول سکے، نہ ماں کھول سکے، نہ بھائی کھول سکے، نہ بہن کھول سکے، اور کہیں تو ڈر کی وجہ سے استنجا کھانے میں موبائل ساتھ، کہیں نہ کہیں دال میں کالا نہیں ہے پیارے، کالا کے یہاں تو پوری دال کالی ہے۔ ہمارا حال، کس کا حال؟ مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کا حال، ہندوستان کی رہنے والی لڑکی اور امریکہ میں رہنے والے لڑکے سے دوستی کر رکھی ہے، یہ کس نے کروائی؟ اسی موبائل نے کروائی۔ ہم نے تو کئی بار کہا ہے تو نے برتھ ڈے کے موقع پر اسے موبائل نہیں دیا ہے تحفے میں، موبائل کی شکل میں تو نے اسے انگارہ دے دیا ہے۔ کیا دے دیا ہے؟ انگارہ دے دیا، اس انگارے سے خود بھی جل کر کے راکھ ہو جائے گی، پورے گھر کو جلا کر کے راکھ ہو جائے گی۔ یہ موبائل نہیں ہے، یہ انگارہ ہے، انگارہ۔ خدا کی قسم میں ایک گزارش آپ سے بڑی ذمہ داری سے یہ کرنا چاہوں گا، اگر سچا پیار ہے اپنی بیٹیوں سے چھین لیں ان کے ہاتھوں سے موبائل۔ یار غیر شادی شدہ بچی کیا ضرورت ہے اس کو موبائل کی؟ چھین لے جوان بہنوں کے ہاتھوں سے موبائل، کیا ضرورت ہے جوان بہنوں کو؟ اب تک شادی نہیں، موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ اور اب تو حال یہ بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کہنے دیا جائے، شادی شدہ عورتیں شوہر کے ہونے کے باوجود 5 غیر مردوں سے موبائل پر تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، اور جب کہا جائے کہ ایسا کیوں کرتی ہو تو جواب ملتا ہے ہمارے تو موبائل میں ریچارج ہونا چاہیے، ہمیں کیا لینا دینا۔ استغفر اللہ، سبحان اللہ، ہمارے تو اکاؤنٹ میں پیسہ آنا چاہیے، ہمیں کیا لینا دینا۔ ایک خاتون ہے، خاتون، میں جگہوں کے نام نہیں لے رہا ہوں، اب آ کر کے پرسنل میں ملاقات کرے سب بتایا جائے گا۔ شوہر کا انتقال ہوا، اب اس کے گھر پر غیر مردوں کا آنا جانا لگا ہے، محلے والوں نے اسے سمجھایا کیوں ایسا کر رہی ہے، کیوں اپنی آبرو کو بیچ رہی ہے؟ جواب سنو اس کا، کہنے لگی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب جو میرا گھر چلائے گا وہی میرا شوہر ہے معذرت۔ یہ جملے عورتوں کی زبانوں میں، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا اپنی ماں بہنوں سے، خدا کی قسم اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، مغربی کلچر میں جینے والی عورتوں کی زندگیوں کو دیکھ کر کے زندگی نہ گزارو، تمہاری نگاہوں کے سامنے فاطمہ زہرا کی زندگی آئے دے رہے، تمہاری نظروں کے سامنے سیدہ زینب کی زندگی آئے دے رہے، جو کسی مرد کے چکر میں
اپنی زندگیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، جو کسی غیر لڑکے کے چکر میں اپنی آبرو کا سودا کیا جا رہا ہے، جو لڑکا اپنے ماں باپ کی پیٹھ کے پیچھے تیرے ساتھ تعلق قائم کر کے ماں باپ کے ساتھ غداری کر سکتا ہے، وقت آنے پر تیری آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر کے وہ تیرے ساتھ بھی غداری کر سکتا ہے۔ اگر دل میں بسانا ہے تو ان داڑیاں منوانے والے غیر محرم لڑکوں کی محبتوں کو نہیں، آمینہ کے لال کی محبت کو بسائیں۔ افسوس اس بات کا، ہم نے دعویٰ کیا محبت رسول کا، لیکن دل غیروں کے قدموں میں ڈالا، غیروں کے قدموں میں دل ڈالا۔ اللہ اکبر۔ اس دل کو مصطفیٰ کی محبتوں کا مدینہ بنائے، مصطفیٰ کی محبتوں کا مرکز بنائے۔ قوم کے جوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اے میری قوم کے جوانوں، سچے حسینی بنو، سچے مصطفیٰ سے محبت کرنے والے بنو۔ اور جو سچا مصطفیٰ سے محبت کرنے والا رہتا ہے نا، اس کے موبائل میں مصطفیٰ کی صرف نعتیں ہی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ٹائم آیا تو نعت سن لی اور ٹائم آیا تو اسی موبائل میں گانا سن لیا۔ آدھا تیتر اور آدھا ڈبٹیر نہیں چلے گا یہاں تو آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہونا ہے، مکمل حسینی بننا ہے، مکمل اللہ والوں سے محبت کرنے والا بننا ہے۔ ہمارا دن بھی گزرے اللہ والوں کی محبت میں گزرے، ہماری رات بھی گزرے تو اللہ والوں کی محبت میں گزرے۔ رات نہیں کٹتی ہے، کیوں طوائفہ کے اڈے پر جاتا ہے؟ یار تیری نگاہوں کے سامنے حضور اشفاق العلماء، بابا قوم و ملت، حضور مفتی اشفاق حسین صاحب قبلہ نعیمی علیہ رحمت و رضوان کا آستانہ ہے۔ رات نہیں کرتی، اس آستانے پر چلا جا۔ اگر رات میں طوائفہ کے اڈے پر جائے گا، گناہوں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، وہاں چلا کاٹ کر کے دے، اللہ اس مقدس بندے کے صدقے میں تجھے بھی رائے عطا فرما دے۔ اس لیے کہ غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دھڑکے کو دے۔ اللہ والوں کی صحبت سے کیا نہیں ملتا، کیا نہیں ملتا۔ حضرت ادریس خولانی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، مجھے جو کچھ ملا ہے صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل کی صحبتوں سے ملا ہے۔ اللہ والوں کی صحبتوں سے کیا نہیں ملتا؟ یار کتا ان کے دربار میں بیٹھے تو وہ جنتی ہو جائے، کتا ان کی بارگاہ میں بیٹھے وہ جنتی ہو جائے۔ نبی کا کلمہ پڑھنے والا اگر اللہ کے ولی کی آستانے پر بیٹھے گا، کیا اللہ اسے جنت نہیں عطا فرمائے گا؟ لیکن افسوس پوری رات غیر لڑکی کا انتظار کرنے میں سڑک پر جناب بیٹھے رہیں گے، کچھ نہیں ملنے والا، کچھ نہیں ملنے والا۔ ایک جملہ سیدہ فاطمہ کے وصال کے وقت مولا علی نے کہا تھا، بڑا پیارا جملہ تھا۔ سیدہ فاطمہ کا جب وصال ہوا نا تو مولا علی کہتے فاطمہ فاطمہ فاطمہ، کوئی جواب نہ آیا تو مولا علی کہتے خدا کی قسم اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی کسی کا نہیں ہے۔ یہی فاطمہ تو تھی، ایک بار آواز دیتا تھا 3 بار لبیک کہتی تھی، آج 3 بار آواز دیتا ہوں 1 بار بھی جواب نہیں۔ اس دنیا میں پیاروں کوئی کسی کا نہیں۔ یار جنہیں دنیا میں بھی کام آنا ہے آخرت میں بھی کام آنا ہے، آؤ نا ان کی بارگاہوں میں۔ صرف احمد رضا کا نعرہ لگاؤ گے؟ احمد رضا سے بھی تو پوچھو سرکار آپ کے دل کا حال کیا ہے۔ بریلی کے امام نے کہا جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ کباب آہوں میں بھی نہ پایا، مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا۔ نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل در روزہ کے مقابل۔ ہمیں وہ نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کے سپایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہ ہمارے رہنماؤں کی شان ہے، دل ڈالا ہے تو نبی کے قدموں میں ڈالا ہے۔ یاد رکھنا دنیا والے ہیں دل لگا کر کے بے وفائی کرتے ہیں، اور پھر تو کبھی درخت کے پیچھے لگتا ہے صنم بے وفا۔
کبھی رکشے کے پیچھے لکھتا ہے صنم بے وفا، کبھی ٹریکٹر کے پیچھے لکھتا ہے صنم بے وفا۔ ہم کہتے ہیں ایسے سے دل کیوں لگاتا ہے جو بے وفائی کرتے ہیں؟ آنا اس بارگاہ میں جہاں بے وفائی نہیں کی جاتی، ٹوٹا ہوا دل لے کر کے بندہ آتا ہے تو دل کو جوڑ دیا جاتا ہے، اور ایسی وفا کی جاتی ہے، ایسی وفا کی جاتی ہے۔ دنیا میں بندہ رہتا ہے، جہاں سچے دل سے پکارے تو مدد کر دی جاتی ہے، بندہ قبر میں جائے، قبر میں پکارے تو مدد کر دی جائے، حشر میں بندہ پہنچے، حشر میں مدد کر دی جائے، اور پھر جنت میں اپنے ساتھ لے کر کے مصطفیٰ اسے داخل ہو جائے۔ ایسی وفائیں اس کے ساتھ کی جائے۔ آنا اس بارگاہ میں اپنے دل کو لے کر کے، اے میری ماں بہنوں میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، خدا کی قسم یہ دل اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ دل بڑا قیمتی ہے، کسی اور کے قدموں میں اس دل کو نہ ڈالا جائے، اس دل میں اللہ کے رسول کی محبت کو بسایا جائے، اللہ کی محبت کو بسایا جائے۔ بات ایک نہیں ہزاروں باتیں ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ بات کو آگے بڑھایا جائے۔ اگر دل بندہ اللہ رسول کی محبت سے معمور کر لے گا تو شان یہ ہوگی، چلے گا زمین کے اوپر لیکن اس کے قدموں کی آواز کو جنت کے اندر سنا جائے گا۔ یہ تھا کیا؟ یہ عشق رسول کا صدقہ ہی تو تھا۔ بلال زمین پر چلتے ہیں، نبی ارشاد فرماتے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ ہم معراج میں گئے تھے جنت میں، ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارے آگے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ سنو جواب حضرت بلال کا، کہنے لگے یا رسول اللہ کچھ نہیں کرتا ہوں، جب میرا وضو ٹوٹتا ہے میرا وضو بنا دیتا ہے۔ سینے میں نبی کی محبت کو بسا تو صحیح، پھر اللہ وہ مقام دے گا۔ خدا کی قسم دنیا میں کسی ماں نے ایسا لال نہیں جنا جو مسلمان کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بات کر لے۔ سینے میں محبت بسانے والوں کی شان یہ رہی، یار جنگل کا شیر بھی رہتا تھا تو ان کی غلامی کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ یہ کب تھا؟ جب تک لوگوں نے سینوں میں مصطفیٰ کی محبت کو بسایا۔ جودھ پور میں رہنے والوں، صرف یہی نہیں کہنا ہے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، اپنے کردار و عمل سے ہمیں بتانا ہے واقعی میں ہم نبی کے سچے عاشق ہیں۔ اب جو عشق کرنے والا رہتا ہے وہ فجر کی نماز کے وقت بستروں پر پڑا نہیں رہتا ہے، مسجد کی صف میں نظر آتا ہے۔ جو سچی محبت کرنے والا رہتا ہے ظہر کے وقت کاروبار میں نہیں لگا رہتا، اللہ کی بارگاہ میں نظر آتا ہے۔ عصر کے وقت کھیل کے میدان میں نظر نہیں آتا، اللہ کی بارگاہ میں نظر آتا ہے۔ مغرب اور عشاء کے وقت ٹی وی کی اسکرین کے سامنے نظر نہیں آتا، اللہ کی بارگاہ میں نظر ملتا کیا ہے؟ دنیا والوں کے لیے سب دے دیتے ہیں، یاد رکھنا دنیا میں کچھ نہیں ملنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بڑی پیاری روایت سن لو، بس بات ختم ہے۔ ان کی توبہ کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ نام عبداللہ ہے، ایک گلی کے کنارے پر کھڑے رہتے، ادھر سے ایک خاتون کا گزر ہوتا ہے، روزانہ اسے دیکھتے رہتے۔ ایک بار اس خاتون نے پوچھ لیا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرے دل میں تیری محبتیں بس گئی ہیں، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا فلاں رات میرے گھر کے سامنے آ کر کھڑے ہو جانا، اور پھر میں اپنے گھر سے باہر آؤں گی، اس کے بعد بات کی جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ سردی کی ٹھنڈی ٹھنڈی راتیں تھی، عبداللہ آ کر کے اس عورت کے مکان کے باہر کھڑے ہو گئے۔ یاد رکھیے گا جب یہ مجازی محبت لوگوں کے ذہنوں پر غالب ہوتی ہے نا تو پھر بندے کو کچھ نظر نہیں آتا۔ سردی کی ٹھنڈی رات میں پوری رات عبداللہ اس عورت کے مکان کے باہر کھڑے رہے۔ تہجد کا وقت قریب آیا، اچانک ایک تیر کی طرح ہوا میں گونجتا ہوا جملہ آ کر کے عبداللہ کے دل پر لگا۔ عبداللہ ایک غیر عورت کے لیے پوری رات سردی کی ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں میں مکان کے باہر کھڑا رہا، کاش کہ تو نے یہ رات اللہ کی بارگاہ میں گزاری ہوتی تو آج تجھے کیا مرتبہ مل جاتا، کیا مقام اور کیا منصب مل جاتا۔ یہ جملہ تیر کی طرح دل پر کیا لگا۔ اب عبداللہ فوراً وہاں سے ہٹے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، روئے، گر گڑائے، معافی مانگی، مولا میں نادان تھا، سمجھ نہ پایا وقت کہاں کاٹنا چاہیے، کس سے دل لگانا چاہیے، اپنے دل میں کس کی محبتوں کو بسانا چاہیے۔ فجر کی نماز ادا کی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب عبداللہ
چاشت اشراق ادا کر کے مسجد سے باہر نکلے ہیں. تاریخ بتاتی ہے عبداللہ کے سر پر بادل سایہ کر رہا تھا. عبداللہ کے سر پر بادل سایہ کر رہا تھا. اتنے میں چند لوگوں سے ملاقات ہوئی. لوگوں نے کہا عبداللہ دیکھ تو صحیح, اللہ نے تجھے کتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا کہ ہاں تیرے سر پر بادل سایہ کر رہا ہے. عبداللہ کہنے لگا یار میں تو گنہگار ہوں, گناہوں میں اپنی زندگی کو کاٹنے والا, یہ بادل مجھ پر نہیں, یہ بادل تم پر سایہ کرتا ہے. لوگوں نے کہا نہیں عبداللہ یہ تم پر سایہ کرتا ہے. لیکن جب راستے بدلے تو کیا دیکھا گیا, بادل نے ان لوگوں پر نہیں عبداللہ پر سایہ کیا تھا. عبداللہ اسی وقت سجدے میں چلے گئے, اللہ کی بارگاہ میں پھر رو کر کے کہنے لگے کریم ایک بار تیری بارگاہ میں آ کر کے سچے دل سے معافی کیا مانگ لی. مولا میرے لیے بادلوں کا انتظام کر دیا گیا, دور سے بچانے کے لیے بادلوں کا انتظام کر دیا گیا. اب وعدہ کرتا ہوں دن بھی گزرے گا تو خدا کی یاد میں گزرے گا, اور رات بھی گزرے گی تو خدا کی یاد میں گزرے گی. جب وقت گزرتا رہا تو آگے جا کر کے اللہ نے انہیں ولی بنا دیا اور پیارو حدیث کے بہت بڑے امام بنتے ہوئے نظر آئے. آج تو صحیح پیارے اللہ کی بارگاہ میں دنیا میں رہنے والی غیر عورتوں کی محبتوں میں زندگی گزارنے والے, آج تک نہ تجھے کچھ ملا ہے نہ مل سکتا ہے. کبھی ایک رات میرے کریم کی بارگاہ میں مصلی پر رو کر کے گزار تو صحیح, وہ شان تجھے میرا کریم عطا فرمائے گا جو سب سے پہلے صبح میں تیرا چہرہ دیکھ لے گا. تیرا چہرہ دیکھنے کی برکتوں سے اللہ اس بندے کی تکلیفوں کو دور فرما دے گا. کبھی ایسا بن تو صحیح, تو ایسا کر تو صحیح. اسکول میں پڑھنے والی عورت اس سے ناراض ہو جائے تو تو روتا ہے. رضائیوں میں منہ ڈال کر کے روتے ہیں نوجوان لڑکے. تیری فجر چھوٹی تجھے رونا نہیں آیا, تیری ظہر چھوٹی تجھے رونا نہیں آیا. ربیع النور پر نبی کی محبت میں جان دینے کی بات کرنے والے تیرے گھر سے نبی کی سنت جنازے کی شکل میں نکل رہی ہے, تجھے رونا نہیں آیا. 5 دن جو لڑکی تیرے ساتھ اسکول میں نہ پڑھی اس کے لیے تو رونے لگ گیا. وہ کھانا نہ کھائے تو کھانا نہیں کھاتا, وہ پانی نہ پیے تو پانی نہیں پیتا, اور کہتا جب تک تو ناراض نہیں رہے گی میرا پڑھائی میں دل نہیں لگے گا. کیوں اپنی زندگیوں کو تباہ کرتے ہو؟ آج لوگ پوچھتے ہیں حضرت وجہ کیا ہے؟ ہر اسکول کا مزاج بن چکا ہے, لڑکا اور لڑکی ساتھ پڑھتے ہیں لیکن پہلا نمبر لڑکی حاصل کرتی ہے. اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے لڑکا پڑھائی پر توجہ کم لگاتا ہے, غیروں کی بیٹیوں کو تکنے میں توجہ زیادہ لگاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جس چیز میں توجہ لگائے گا اسی میں آگے نکلے گا. خدا کی قسم کیوں اپنے ماں باپ کی کمائیوں کو برباد کیا جا رہا ہے؟ کیوں ان کی حلال کمائی کو, حلال دولت کو کھڈے میں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے, چھوڑ ان سارے کاموں کو, کچھ نہیں ملنے والا. میری ماں بہنوں پھر میں تم سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کسی کے فریب میں کسی کے مکر میں نہ آئے. یار جو ماں باپ کی پیٹھ کے پیچھے ان کے ساتھ غداری کر سکتا ہے, کیا بھروسہ ہے وہ تمہارے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. اور ماں باپ کے ساتھ تو بعد میں اس نے غداری کی, سب سے پہلے اس نے اپنے نبی کے ساتھ غداری کی, اپنے رب کے ساتھ غداری کی. جو اللہ رسول کے ساتھ غداری کر سکتا ہے کیا وہ تمہارے ساتھ غداری نہیں کر سکتا؟ کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا, یاد رکھیے گا. یہ صرف زبانی دعوے ہیں. جس چیز کے اندر عزتوں کے ساتھ کھلواڑ پایا جائے اسے محبت نہیں کرتے. محبت بڑی پاکیزہ ہوتی ہے, پاکیزہ. محبوب کا دل یہ نہیں چاہتا کہ میرے محب کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے. یا تو حال یہ پلان بنایا جاتا ہے کم موقع ملے کب اس کی عزت لوٹ لے, کم موقع ملے کب اسے بھگا کر چلے جائے, کم موقع ملے کب اس کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کر لے. اور استغفر اللہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے گا. اور وہ حشر ہوگا, اللہ نہ کرے, حالات بڑے نازک ہیں. ایک دوستی کرنے والا غیر مرد جب جوان بچی کے ساتھ تنہائیوں میں مستیاں کرتا ہے تو صرف مستیاں ہی نہیں کرتا, اس موبائلوں کے ذریعے باضابطہ ویڈیو بنا لی جاتی ہے, اور پھر ان ویڈیوز کے ذریعے
بلیک میل کر کے اللہ اکبر کئی بھیڑیوں کو اس عورت کے ساتھ اتیاچار کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. بدلو دوستو اپنی زندگیوں کو بدلو. بالخصوص عورتوں سے گزارش کروں گا، لوگ آئیں گے کبھی پیسے کا لالچ دیں گے، کبھی سونے کا لالچ دیں گے، کبھی گاڑیوں کا لالچ دیں گے، کبھی پارکوں کا لالچ دیں گے، کبھی ہوٹلوں کا لالچ دیں گے، کبھی اچھے کھانوں کا لالچ دیں گے. کہہ دینا ہمیں نہیں چاہیے مال، ہمیں نہیں چاہیے سونا چاندی، ہمیں نہیں چاہیے زیورات، ہمیں نہیں چاہیے زمین و جائیداد، اس لیے کہ ہم مال سے نہیں نبی کی آل سے پیار کرتے ہیں. ہم زمین و جائیداد سے نہیں مصطفیٰ پیارے سے محبت کرتے ہیں. جو ان سے محبت کرنے والا رہتا ہے پھر وقت کا بادشاہ بھی اس کے قدموں میں اپنے سر کو جھکاتا ہوا نظر آتا ہے. بدلو اپنی زندگیوں کو، نمازوں کی پابندی کرو، شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو. سیدہ فاطمہ کی سچی قمیص بند کر کے رہو، پردے کی پابندی کرو. یہ مت کہو برقع پہنتے ہوئے ہمیں گرمی لگتی ہے. تجھے برقعے میں گرمی لگتی ہے، تیرا کفن میں کیا ہوگا؟ برقعے میں گرمی لگتی ہے، تیرا قبر میں کیا ہوگا؟ برقعے میں گرمی لگتی ہے، تیرا حشر میں کیا ہوگا؟ پردہ کرتے ہوئے تمہیں گرمی لگتی ہے. یاد رکھیے گا، چھوٹی سی چاکلیٹ رہتی ہے، چاکلیٹ اگر وہ چاکلیٹ پردے سے باہر آ جائے نا تو پھر اسے مکھیاں نہیں چھوڑتی، اسے کیڑے نہیں چھوڑتے، اور وہ حال اس کا کرتے ہیں کہ ہم تو کیا بچہ بھی اسے کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب تک پردے میں رہو گی عزت سلامت رہے گی. یہ دنیا والوں کے ہاتھوں میں عزت دینا نہیں ہے. اگر عزت کسی نے عورتوں کو عطا کی ہے تو آمینہ کے لال نے عطا فرمائی ہے. دنیا لاکھ بوکے کہ ہم نے عزت دی ہے، کیا خاک عزت دی؟ عزت دینے کی بات کرتے ہو، پھر اپنی محلوں کے اندر عورتوں کو بلا کر کے ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو. اسے عزت نہیں کہتے. جو نیتا سبھاؤں میں اسٹیجوں پر کھڑے ہو کر کے عورتوں کو عزت دینے کی بات کرے، چند ہی مہینوں کے بعد اخباروں کی سرخیوں میں لکھا رہے فلاں نیتا کے بستر میں اتنی لڑکیاں پکڑی گئی. یہ عزت دیں گے؟ عزت آمینہ کے لال نے دی، عزت اللہ کے رسول نے دی ہے، عزت حسنین کے نانا نے دی ہے، فاطمہ زہرا کے بابا نے دی ہے. پردے میں رہو، پردے میں. عزت دار شے کو پردے میں رکھا جاتا ہے. کعبہ عزت والا گھر، اس پر پردہ ڈالا گیا ہے. کعبہ عزت والا گھر، لیکن آپ دیکھو گے عزت دار گھر ہے اس پر بھی پردہ ڈالا گیا. عزت دار گھر، اس پر پردہ ڈالا گیا. قرآن عزت والی کتاب، اسے جزدان میں رکھا جاتا ہے. قربان جاؤ عورتوں، اللہ نے کیا مقام دیا. عورت کو عزت دار بنایا اور حکم دیا کہ عورت پردے میں رہے. عزت دار چیز پردے میں رہا کرتی ہے. اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری عزت سلامت رہے، نبی کی شریعت پر عمل کیا جائے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنی زندگیوں کے اندر پیارو بسایا جائے. اسٹوڈنٹ کا نیکر پہننا، نیکر گھٹنوں سے اوپر رہتی ہے، وہی نیکر. اسٹوڈنٹ کے آپ کو حال یہ ہے 55 سال کے بوڑھے نیکر پہنتے ہیں اور گرمیوں میں پہن کر کے وہ سڑکوں پر نکلتے ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ گرمی لگ رہی ہے. استغفر اللہ سے دوبارہ استغفر اللہ. اتنی گرمی لگ رہی ہے کہ پہلے تم نے نیکریں پہنے کپڑے کھول دے. اب بچا ہی کیا تیرے جسم کے اوپر؟ شرم نہیں آتی؟ بچوں کے سامنے انڈر ویئر پہن کر کے گھروں میں گھومتے ہو. یہ حال کس کا؟ کس کا؟ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اسلام کا ٹھیکیدار ہوں. یاد رکھیے گا، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک اسے سطر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
زور سے بولے. میں مردوں کی بات کر رہا ہوں. ناف سے لے کر کے گھٹنے تک اسے ستر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ستر. اسے ہر حال میں چھپانا فرض ہے. کیا ہے؟ ہر حال میں چھپانا فرض ہے، فرض. اور کھولنا حرام ہے، حرام. کیا ہے؟ حرام ہے، حرام. مسلمان اور حرام کام کرے، نیکرے باندھ کر کے ہم گھومتے ہیں، شرم نہیں آتی. اب تو حال یہ شادی کے ٹائم جب دولہا پیچھے لگانے بیٹھتا ہے وہ بھی نیکر پہن کر کے بیٹھتا ہے، پورے گھٹنے کھلے ہوئے، اور عورتیں بس لپیٹ رہی ہیں اسی کے اوپر پیچھی کو. گناہ پر گناہ. پہلی چیز تو اس کو کس نے اجازت دی کہ سطر کھول کر کے خیر عورتوں کے سامنے بیٹھا جائے؟ اور دوسری چیز اس عورت کو کس نے اجازت دی کہ غیر مرد کو اپنے ہاتھوں سے چھپا جائے؟ معذرت. یہ حالات کیا؟ مسلمانوں کے بدلو دوستو، بدلو. اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو. یا جب ہم بچوں کے سامنے اس طریقے سے رہیں گے کیا اثر پڑے گا؟ دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں عثمان غنی کی حیا کا صدقہ عطا فرمائے. عثمان غنی کی حیا کا صدقہ عطا فرمائے. کیسی حیا کرتے تھے عثمان غنی؟ تو نیکرے پہن کر کے گھومتا ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ میں جلوہ فرما ہے. دروازے پر سیدنا صدیق اکبر آئے، کرتا اٹھا ہوا تھا پنڈلی کے اوپر سے. غور سے سنیے گا، کس کے اوپر سے؟ پنڈلی کی بات کر رہا ہوں میں، پنڈلی کی. تھوڑا سا کپڑا اٹھا ہوا تھا پنڈلی کے اوپر سے. صدیق اکبر آئے، میرے آقا نے فرمایا دروازہ کھول دیا جائے. دروازہ کھولا، سیدنا صدیق اکبر آئے، اپنی بات کی اور چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اس کو حضرت فاروق اعظم آئے، انہوں نے اپنا معاملہ میرے آقا کی بارگاہ میں رکھا، بات ہوئی، وہ بھی چلے گئے. کچھ ہی دیر کے بعد دستک ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو درست فرما لیا اور پوچھا کون؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام عثمان آیا ہے. اور میرے آقا کپڑے کو درست کر کے بیٹھ گئے. ارشاد فرمایا اب دروازہ کھولا جائے. دروازہ کھولا گیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. بات ہوئی، واپس چلے گئے. آپ کے ازواج نے پوچھا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہ آئی. صدیق اکبر آئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے. فاروق اعظم آئے، آپ اسی حالت میں بیٹھے رہے. لیکن جب آپ کا عثمان آیا آپ نے اس کپڑے کو درست فرما لیا. جواب سنیے گا نبی کا. ارشاد فرماتے عائشہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. وہ حیا کا عالم تھا سیدنا عثمان غنی کا. دعا کرو اللہ ان کی حیا کا صدقہ عطا فرمائے. آج ہم بیٹوں کے سامنے نیکرے پہن کر کے گھومیں. سیدہ فاطمہ کے بعد مثال کے بعد کسی نے امام حسن سے کہا تھا حسن تمہاری ماں بڑی نیک تھی. امام حسن کہتے ہیں خدا کی قسم تو سچ کہتا ہے، میں نے بھی کبھی اپنی زندگی میں اپنی ماں کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا ہے. یہ پردے کا عالم تھا دوستو. اس لیے دوستو اپنی حال پر رحم کھاؤ. کہنے کے لیے باتیں کئی ساری ہیں لیکن طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، دو اشک ہی بہت ہے کر کچھ اثر کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس محفل سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ. اپنے آپ کو بھی اچھا بنائیں گے، اپنی اولاد کی بھی اچھی تربیت کریں گے. بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.